بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس عرض کے لیے یہ بھیجے گئے اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور جو چیز اس میں ہے اور جس عرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتا تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئی، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْا وَارِدًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ ترجمہ: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنے وادیوں کے مقابلے میں آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسانے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کے تم جلدی مچاتے تھے اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسی تباہ ہو گئے کہ بجز ان کی مکانات کی کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ شیخ سے فائدے میں لکھتے ہیں: یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اس کی ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں ارشاد کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر و آندھی کو دیکھ کر پہلے قوموں کے عذاب یاد آ جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کی، توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کی، دوسری قسم کے لغو تحقیقات میں پڑے جاتے ہیں۔ بس میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، یہ تھا آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔